بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ جسے چاہ در پہ بلا دیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بے کمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ میں تا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بھلا حضور کی آل کا ہو بھلا حضور کی آل کا جس نے جینا مرنا سکھا دیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے میرے بگڑے کا سنور گئے بھائی میرے بگڑے کام سنور گئے میں نے جب زبان سے یوں کہا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ پڑھ لو چنگی گل ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سروران حامی بے کساں غم گسار زمان عید المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات مختار کل احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم بزرگوں عزیز ساتھیوں آج جمعۃ الوداع ہے ماہ رمضان کا آخری دن بھی ہے اور آخری جمعۃ المبارک بھی ہے
نہ جانے اگلے سال اس کی زندگی وفا کرے، اسے یہ گھڑیاں، یہ لمحات، یہ رونقیں، یہ خوشیوں والے لمحات اس کو دیکھنا نصیب ہوتے ہیں، اس کو نہیں، یہ نصیب کی بات ہے۔ تو آج ہم نے موضوع بھی اسی مناسبت سے رکھا ہے، کائنات دے وچ ہر شے جو بھی یہ میرے حضور دا صدقہ ہے، یہ ماہ رمضان بھی لبیا حضور دے صدقے لبیا، ہاں جی، ہر شے حضور دے صدقے۔ جمعۃ الوداع ہے، ایڈی ریچ دے نال حضور دا ذکر خیر کر کے جانا، سن کے جانا، انشاءاللہ کلیجے ٹھنڈ پہ جائے۔ یعنی ساڈا موضوع ہے اج نبی پاک دیاں شاناں، حضور دیاں شاناں، تو میں اپنے انداز اج بیان کرتا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، حبیب پیارے تواڈی خاطر اسی تواڈے ذکر نو بلند کر چھڑنا۔ بھائیو، ساڈے باپ دادا چلے گئے، ایک دن اساں بھی چلے جانا ہے، پر رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، حضور کا ذکر ہوتا رہے گا، کوئی ذکر کرے نہ کرے، وہاں تو ہزاروں کی تعداد میں فرشتے آتے ہیں سلامیاں دینے، اور جو فرشتہ ایک بار سلامی دے لیتا ہے پھر اس کو دوبارہ کبھی حاضری کا موقع نہیں، وہاں تو رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، دن رات اللہ کریم کی طرف سے رحمتوں کی بارشوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے سلامیاں دینے آتے ہیں۔ بھائیو، آج ہم اتنی محبت سے اپنے نبی کا ذکر خیر کریں گے اور حضور علیہ السلام کا اتنی محبت سے ذکر کریں گے کہ حضور کا ذکر وہ ذکر ہے جڑا بڑھیاں نو بھی جوان کر دیتا ہے۔ یہ حضور دے ذکر دی پاور ہے، یہ حضور دے ذکر دیاں برکتاں نے۔ بیمار ہوئے سائیاں دا نعرہ مارے تے صحیح، سائیاں دی نعت پڑھے تے صحیح، میں اپنی طرفوں گل نہیں کرنا، بخاری شریف دے الفاظ نے، حضرت عبداللہ دا پیر سن ہو گیا، حکیمہ طبیبہ نے جواب دے چھڑیا تہاڈا پیر ٹھیک نہیں جی ہو سکتا، ہن تسی انج کرو جے نال تانوں سب تو زیادہ پیار ہے او دا نعرہ مارو۔ تے صاحب تسی سارے سمجھدے ہو صحابہ نوں کتنا حضور دے نال پیار سی۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ سنو، کائنات دے وچ ایک ہستی ایسی ہے، وہ آمنہ دے لال نے، جنہ دے نال اسی ٹوٹ کے پیار کرتے، رب تو بعد سب تو وڈیاں شاناں والے ساڈے نبی نے، حضور نو اللہ نے بڑیاں برکتاں تے بڑا پروٹوکول تے بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے سنو، یا محمد یا رسول اللہ، میں جدوں سرکار دا نعرہ ماریا تو میرا پیر اسے ویلے ٹھیک ہو گیا۔ یہ سرکار، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی عزتیں، مل گئی راحتیں، میں گناہگار تھا، بے عمل تھا، مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا۔ یہ سرکار کے ذکر کی برکتیں ہیں، سرکار کے ذکر کی برکتیں ہیں، بیماریاں، پریشانیاں، ٹینشنیں دور ہو جاتی ہیں۔ آئیے امام الانبیاء کے غلاموں، حضور علیہ السلام کا پہلا جو معجزہ ہے، یہ جو حضور نے چاند کو دو ٹکڑے کیا، یہ بخاری کے اندر لکھا ہوا، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 1330 ہے، بخاری شریف کے اندر یہ حضور کا معجزہ لکھا ہوا۔ حضور علیہ السلام نے چاند کے دو ٹکڑے کیے، میرے نبی نے چاند کے دو ٹکڑے کیے۔ سائنس تو آج جا رہی ہے نا، ہاں جی، انسان چل کے جا رہا ہے خود چاند پر میرے نبی نے چاند کو در پہ بلا لیا۔ انسان تاج چھلانگا پہ ماردا، پر میرے نبی دی شان ہے، سرکار نے چاند نو اپنے کول بلا لیا۔ یہ سرکار دی شاناں نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں انگلی دا اشارہ کیتا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ تسی سمجھدار بندے بیٹھے ہو، دیکھو نا میرے سامنے ڈائز پہ آئے، میں اس طرح انگلی مارا، آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، اس طرح میں دوروں اشارہ کراں، اسی طرح دی آواز پیدا، میرے نبی دی انگلی ویکھ، کتھے چند کھلوتا ہے، کتھے آمنہ دا چند، کتھے آسمانہ دا چند، کتھے آمنہ دا چند۔ حضور نے اس طرح انگلی دا اشارہ کیتا، کر کے اشارہ سونا سورج، تیار ہو کے نہ لڑ پڑنا، کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑ دا، اپی چند توڑ دا تے اپی چند توڑ دا، بگڑی بناوے میرے نبی دا عشق۔ انشاءاللہ سارے جمعے آج وکھرا انداز، وکھری چاست آوے گی، کیونکہ آج موضوع بڑا پسندیدہ ہے، حضور دیاں شاناں دا۔ بخاری شریف دے میں لفاظ پڑھ لگا، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے سنو، نبی پاک علیہ السلام نے جڑے چاند دے دو ٹکڑے کیتے نا، جدو سائیاں نے چاند دے دو ٹکڑے کیتے،
حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ایک ٹکڑا پہاڑ دے پیچھے چھپ گیا، ہائے ہائے، ایک ٹکڑا پہاڑ دے پیچھے چھپ گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ دے اوپر رہ گیا۔ یہ جدو نظارہ کائنات نے تکیا ویکھیا، ایک چند ٹکڑا دوسری سائڈ چلے گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ دے اوپر رہ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جدو چاند دے دو ٹکڑے کیتے نا، حضور نے بڑی سونی گل کی تھی، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے جدو چاند دے دو ٹکڑے کیتے، عرض کیتی مالکہ گواہ رمی، مالکہ گواہ رمی، تیرے محبوب نے یا اللہ تیری طاقت ہے، میرا کوئی کمال نہیں، مالکہ تو ہی طاقت دینا ہے، تو ہی ہمت دینا ہے، تو ہی شانہ عطا کردا ہے۔ امام الانبیاء دے غلاموں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلی حدیث دے راوی نے، یہ بھی بخاری شریف دی حدیث مبارکہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 2268 ہے، اتھے میرے نبی دا فرمان موجود ہے۔ جس طرح اسی نماز جمعہ واسطے لوگ حاضر ہو رہے نا، اس طرح مدینہ شریف دے وچ قحط آ گیا، بارش نہیں ہو رہی، کافی وقت گزر گیا، بارش نہیں ہو رہی۔ نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی شریف دے وچ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے، خطبہ جمعہ ہو رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ ایک غلام آیا، ہاتھ بن کے عرض کیتی بلیل دیاں زلفاں والیا، مازاق دے کاجل والیا، علم نشرا دے سینے والیا، انا اعطینا کل کوثر دے خزانے والیا، والعصر دے زمانے والیا، مازاق دے کاجل والیا، والفجر دی پیشانی والیا، یاسین دے سہرے والیا، تاہا دیا شانہ والیا۔ سونے حبیبا بارش نہیں ہوندی پئی، ڈنگر بھوکے مردے پئے، سونے بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، پریشانی بن گئی ہے۔ حضور دعا نہیں کر دیندے اللہ سونا رحمت امی پا چھڑ، حضور دعا نہیں کر دیندے، بخاری شریف سونے دعا نہیں کر دیندے اللہ رحمت امی پا چھڑے، رحمت دی بارش نازل ہو جائے۔ صحابہ کرام فرماندے نے سانو تو ٹی وی والے پہنوں دا جاندے، ساڈا ٹی وی دی گل تے بڑا مان تے سونے دی گل تے ساڈا مان ٹوٹا نہیں، ٹی وی والے دی خبراں جھوٹیاں ہو سکدیاں، میرے نبی دا فرمان کبھی جھوٹا نہیں، یہ گل یاد رکھنا۔ وہ جدو صحابی نے عرض کی سونیا بارش چاہیے، میرے بھائیو ظاہری طور پہ کوئی بدل نظر بھی کوئی پتہ ہی نہیں کہ بارش ہوے گی، اور امام الانبیاء دے غلاموں ان صحابی نے عرض کی تھی کالی کملی والے ہو بارش چاہیے، رحمت ہمیں چاہیے۔ سرکار نے اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعا کی تھی، ہاتھ چک لینے، ان صحابہ کرام فرماندے ظاہری طور پہ کوئی سباب نظر نہیں آ رہے، اب جو تیرے تے میرے لجپال آقا کریم علیہ السلام نے لوگوں ہاتھ چک کے دعا منگی ہے، مالکہ رحمت فرما دے، مالکہ رحمت امی پا دے، مالکہ رحمت امی پا دے۔ ان صحابہ کرام فرماندے نے سونے نے دعا منگی ہے، سجیوں بدل آ گئے، ہن کھبیوں بدل آ گئے، اگیوں بادل آ گئے، پچھیوں بادل آ گئے۔ ہن فرماندے نے تھوڑے لمحات پہلو کسی طرح دے اثار نمودار نہیں بارش دے، پر کالی کملی والے نے جس ویلے ہاتھ چک کے دعا منگی ہے، ہن سجیوں بھی بدل آ گئے نے، کھبیوں بھی بادل آ گئے نے، ہن جدو چھما چھم بارش برسنا شروع ہو گئی ہے، ہن صحابہ کرام فرماندے لوگوں اتنا میہ پہ آئے، اتنی بارش ہوئی ہے، نبی پاک علیہ السلام دی جڑی ساری مبارکہ دے بال نے وہ بھی بارش دے پانی دے نال تارے ہو گئے نے، اور رحمت امی پینا شروع ہو گیا ہے۔ ان لوگوں جمعہ دا دیوار ہے، جمعہ والے دن بارش شروع ہوئی ہے، ان حضور علیہ السلام نے دعا منگی، حالانکہ بارش اللہ ہی دندا ہے، پر اپنے آدھے صدقے دندا ہے، اپنے پیار آدھے صدقے دندا ہے۔ ان نبی پاک نے لوگوں دعا منگی ہے، ان جمعہ دا دن گزر گیا، بارش ہو رہی ہے، ہفتے دا دن آ گیا، بارش ہو رہی ہے، اتوار دا دن آ گیا، بارش ہو رہی ہے، المختصر اگلا جمعہ آ گیا، لگاتار بارش ہو رہی ہے۔ ان وہی غلام پھر سرکار دی بارگاہ وچ بخاری شریف وہی غلام ہاتھ بن کے عرض کردا ہے، سونے ہن تے گھراں نوں نقصان پہنچنا شروع ہو گیا ہے، سونے دعا کرو اے بارش رک جاوے، حالانکہ بارش اللہ ہی دندا ہے، بارش اللہ ہی دندا ہے، اللہ روک بھی سکتا ہے، پر نہ 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 نہ، اللہ پاک نے اپنے حبیب دی شان زمانے والے نوں دسنی ہے، تو کو دندا میں ہی ہاں، پر ادو دندا جدو سونا منگدا ہے، جدو سونا منگدا ہے ادو میں عطا بھی کردا وا۔ ہن اونی دیر تک میہ پیندا رہے گا جنی دیر تک سائیں دوبارہ دعا نہیں منگن گے، جدو سائیں دوبارہ پھر ہاتھ چک کے دعا نہیں منگن گے،
ہن صحابی رسول فرماتے نے لوگوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعا واسطے ہاتھ چکے نے حضور نے اس طرح اشارہ کیتا توجہ حضور نے اس طرح اشارہ فرمایا ہے سونے ربا ساڈے اوتے بارش روک دے پہاڑاں دے اوتے بھی بارش ہوندی رہے فصلاں تے بھی بارش ہوندی رہے یعنی ساڈے سجے کبے آسے پاسے سونے ربا بارش ہوندی رہے پر ساڈے اوتوں بارش روک دتی جاوے ہن صحابہ کرام فرماندے نے لوگوں 8 دناں تو جیڑی بارش لگاتار مسلسل بارش ہو رہی سی ہن جدوں سونے نے دعا منگی ہن جتھے اساں بیٹھے ہاں اوتھے بارش رک گئی ہے سجے کبے ویکھدے ہیں اللہ دیاں رحمتاں اتردیاں پیاں نے یعنی بارش نے بھی دسیا کہ اسی سائیاں دے حکم دے نال ہی آنے تے سائیاں دے حکم دے نال ہی جانے اے میرے نبی دی شان سبحان اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو مانگدے نے پھر رب اپنے حبیب نو ضرور عطا فرماندا ہے اگلی حدیث مبارکہ ہن میں دسن لگا میرے نبی دا ہاتھ کڈی دور جاندا ہے سبحان اللہ حضور دے ہاتھ دا میں معجزہ بیان کرن لگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام یہ بھی بخاری شریف دی حدیث مبارکہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 208 او دے اوتے حضور دا خوبصورت فرمان موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس حدیث دے راوی نے آپ فرماندے نے ایک باری سورج گرہن لگ گیا یہ سورج گرہن لگ گیا اسی نا نماز کسوف پڑھن واسطے حاضر ہوئے ساڈے تو طرح طرح دے بدشگونیاں انج ہو جانا نہیں کچھ بھی نہیں اس ویلے بھی رب کو دعا منگیا کرو اللہ خیر کر ہن نماز کسوف واسطے سرکار حاضر نے ہن غلام بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال نے صحابہ کرام فرماتے نے دوران نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح اوپر ہاتھ کیتا دسو نماز کیدی پڑھی جا رہی ہے سونے رب دی پڑھی جا رہی ہے نا صحابہ کرام دا انداز ویکھو محبت ویکھو حضور دی ہر ادا تے غور پہ کرتے سائیاں نے دوران نماز اس طرح ہاتھ اوپر کیتا بخاری شریف ایویں ہاتھ اوپر کیتا نبی پاک نے اس طرح قدم مبارکہ بھی اگے بڑھایا سرکار نے ہاتھ بھی نیچے کر لیا تے اپنے قدماں نو بھی پیچھے کر لیا جدو نماز مکمل ہوگی نا علماء کی حضور اج خیر سی حضور اج خیر سی دوران نماز تسی سرکار نے نہیں فرمایا غلامو تسی میرے ول ویکھدے سی روک اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام علامہ اقبال بھی بول پے لوگوں اسی تے نماز بھی اونجی پڑھدے ہیں سرکار دی محبت لے کے سینے وچ سرکار دی محبت ہوے سینے دے وچ سرکار دی محبت ہوے پھر رکوع دا بھی مزہ آندا ہے سجدے دا بھی مزہ آندا ہے نماز دا بھی مزہ آندا ہے سائیاں نے فرمایا کہ غلامو سنو میں دوران نماز نا جنت پہنچ گیا میری نظر فرمایا جنت تک پہنچ گئی حضور پھر خیر پھر جنت کی ویکھیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غلامو سنو اوتھے میں ایک خوشا جڑا سی نا پکڑ لیا سی میں کو جڑا پھل سی نا میں پکڑ لیا سی غلامو اگر میں خوشا لے کے او تھوڑے کول آ جاندا تسی رہندی دنیا تو کس پھل نو کھاندے رہندے پر کدی مکنا نہیں سی پر حضور نے فرمایا نہیں میں پھر چھڑ چھڈیا یہ جنت دے معاملات نے اگے جا کے ویکھاں گے اسی دنیا دے معاملات نے سرکار تے میں دسنا چاہندا او جڑے نبی سیتے کھلو کے انہاں دا ہاتھ 7 آسماناں تو پار جا سکدا ہے جنت کتے 7 آسماناں تو پار عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا وہ جس نبی دا ہاتھ 7 آسماناں تو پار جا سکدا ہے جس نبی دی نظر زمین تے کھلو کے 7 آسماناں تو پار دے سکتی ہے اور چلیا او نبی مدینے پہ کہ تینوں تے مینوں نہیں ویکھ سکدا وہ جڑا نبی 7 آسماناں تو پار ویکھ سکدا او میں نبی تینوں تے مینوں بھی ویکھ سکدا یہ حضور دی شان ہے امام الانبیاء دے غلاموں اگلی حدیث مبارکہ حضور دا فرمان یہ بھی بخاری شریف دے الفاظ نے اللہ اکبر جلد نمبر 3 نے صفحہ نمبر 1310 یہ میں اس واسطے دہرا تاکہ گوگل تے جان لگے آسانی ہو جائے کہ پورے ڈائریکٹ بندہ پہنچ جائے راستہ کھلے نا یہ حضور دی بخاری شریف دے میں الفاظ پڑھنے لگا حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے نے لوگوں بچوں میرے ور رکھو یار کڑی وانی توجہ میری جانب حضور دے صحابی فرماتے نے حضرت جابر فرماتے نے لوگوں حدیبیہ دا مقام ہے ساڈے کولو پانی ختم ہو گیا سانو پیاس بھی لگی ہے وضو بھی کرنا ہے سواریاں بھی پیاسیاں نے سرکار دی بارگاہ چ کی کالی کملی والیا پانی ختم ہو گیا ہے لجپا لیا تو پانی دی لوڑ بن گئی سانو پانی چاہیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غلاموں کو چند قطرے پانی دے آئے نے عرض کی سونے چمڑے دا ایک برتن ایک چھگ جنوں اسی اپنی زبان چ مشک پہلو بولیا جاندا سی پہلو دیہات دے وچ رواج ہوندا سی مشکاں ہوندیاں سن اسی طرح چمڑے دا برتن ایک چھاگل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ پیش کر دتی گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے رکھ دتی گئی ہے لوگوں تیرے تے میرے لجپالا کا کریم علیہ الصلوۃ دو حدیثاں ملدیاں نے ادنا ملدیاں جلدیاں لیکن میں ایک پیش کرنی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو بھی فرمایا ہن جڑا چھاگل دے وچ پانی موجود ہے لوگوں
حضور نے اس طرح اپنا ہاتھ مبارک اس چاگل دے وچ رکھیا ہے، اس برتن دے وچ رکھیا ہے۔ غلام فرماندے نے لوگو جدوں حضور نے اس طرح اپنا ہاتھ مبارک اس برتن دے وچ رکھیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو ساڈے جسماں تو پانی نمودا پسینے دی صورت وچ ہوندا ہے، سانو اپنے آپ تو سمیل آندی ہے، گھن آندی ہے، پر میرے نبی دی میں انگلیاں دا کمال دسن لگا، میرے نبی دی انگلیاں جو پانی کھنچدا نکلے ہے، حضور نے جس ویلے ہاتھ رکھیا ہے، راوی فرماندے نے لوگو پانی دے 5 چشمے جاری ہو گئے نے۔ اللہ کرے بولو بولو 5 چشمے جاری ہو گئے نے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی انگلیاں دے وچوں 5 چشمے جاری ہو گئے نے۔ امام الانبیاء دے غلام جدوں 5 چشمے جاری ہو گئے نے، پانی کنا کہ نکلیا ہے، کنا کہ پانی نکلیا ہے۔ حضرت جابر کو کسی بندے نے پوچھا دسو تسی کنا کہ پانی نکلیا ہے، کنا کہ پانی نکلیا ہے، کنا کہ پانی نکلیا۔ لوگ میں پہلو آکھیا انداز اپنا اپنا ہوندا ہے، پر جدوں نبی دی عزت دی گل آ جائے، جدوں نبی دی ناموس دی گل آ جائے، جدوں حضور دی ختم نبوت دی گل آ جائے، جدوں حضور دی شاناں دی گل آ جائے، جدوں حضور دے کمالات دی گل آ جائے، مومن دا سینہ چوڑا ہو جاندا ہے۔ میرے نبی دی شاناں بلے، میرے نبی دی شاناں بلے بلے۔ ہن حضرت جابر دے کول پوچھیا جابر دسو تے صحیح جڑا انگلیاں دے وچوں پانی نکلیا ہے کنے کہ بندیاں واسطے کفایت کر گیا، کنے بندیاں واسطے کافی سی۔ ہن حضرت جابر دا جملہ سنی، حضرت جابر کی فرماندے نے، ہن صحابہ کرام نے سانو عقیدہ دتا ہے جدوں نبی دی عزت دی گل آ جائے، جدوں حضور دی شاناں دی گل آ جائے تے نیرو مائنڈڈ ہو کے نہیں، تھوڑا جہا سینہ رکھ کے نہیں، بلکہ براڈ مائنڈڈ کھلی سوچ کر کے سینہ چوڑا کر کے نبی دی شاناں بیان کرنی چاہیے نے۔ حضور دی جدوں شان بیان کرنی ہے پھر کنجوسی دا مظاہرہ نہیں کرنا۔ سائیوں دسو تے کنے ک بندیاں واسطے پانی کافی سی؟ حضرت جابر فرماندے پاویں 1 لاکھ بندہ ہوندا، پاویں 1 لاکھ بندہ ہوندا، او پانی مکنا نہیں سی۔ جابر دسو تے پھر بھی کنا ک پانی نکلیا ہے، کنے ک بندیاں نے پیتا ہے؟ حضرت جابر فرماندے نے لوگوں کلے بندیاں نے نہیں پیتا، اونٹاں نے بھی پیتا ہے۔ ہن بندے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حضور دے غلاموں جڑا اونٹ پانی پیندا ہے، پانی پیندا بھی ہے، سٹور بھی کردا ہے، کیونکہ صحرا دا جہاز ہے، لمبا پینڈا کردا ہے، پانی سٹور بھی کردا ہے، لمبا سفر بھی کردا ہے۔ ہن حضور دے غلام فرماندے نے ساڈیاں جڑیاں سواریاں نے بھی پانی پیتا ہے، پیٹ بھر کے پیتا ہے، اساں بھی پیٹ بھر کے پانی پیتا ہے۔ ہن سواریاں نے بھی پی لیا، اساں بھی پی لیا، وضو بھی فرما لیا۔ ہن کنے بندے چل؟ حضرت جابر فرماندے نے لوگوں 1500 بندہ سی۔ تو حضرت جابر کیوں نہ آخدے ہون کہ سب سے سب سے بالا وہ اعتکاف والے تسی تو ڈبل زور لاؤ نا، تھوڑی صبح تیاری کروائیے۔ سب سے اعلیٰ یا نبی سب سے بالا۔ حضرت جابر فرماندے نے 1500 بندے نے پانی پیتا تے نال سواریاں نے بھی پانی پیتا۔ یہ کتھوں پانی نکلیا؟ نبی دیاں انگلیاں دے۔ یہ میرے نبی دیاں انگلیاں دا کمال ہے، یہ حضور دا بہت ہی پیارا معجزہ ہے۔ امام الانبیاء دے غلاموں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ترمذی شریف دی حدیث مبارکہ ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 685 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے کہ نا اس طرح دیکھو تسی بیٹھے ہو، یہ دے گھراں وچ کوئی پریشانی حالات کس طرح دے ہوندے نے، اونچ نیچ زندگی دا حصہ ہے، کدی حالات بہترین کدی حالات ماڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ساڈے گھر دے حالات کچھ ماڑے سن، میں حضور دی بارگاہ وچ گیا، عرض کیتی حضور پریشانی بن گئی، حالات بڑے کمزور نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کی آکھنا چاہنا ہے؟ حضور میں چند کھجوراں لے کے تھوڑی بارگاہ دے وچ حاضر ہویا۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کردے کالی کملی والیا چند کھجوراں نے میرے واسطے برکت دی، چلو میں اس طرح اس انداز سن لو ہولی ہولی۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کردے نے حضور کھجوراں لے کے آیا، یہ دعا کر چھڈو اللہ تعالیٰ انہاں کھجوراں چ برکت پا چھڈے، گھر دے وچ خیر ہو جائے، اللہ انہاں کھجوراں چ برکت پا چھڈے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں حضور دی بارگاہ وچ کھجوراں لے کے گیا نا، میرے کول ایک تھیلا سی، تھیلا جنوں کہیا جاندا توشادان، اس تھیلے دے وچ کھجوراں سن تے نبی پاک علیہ السلام نے نا جڑیاں کھجوراں دا تھیلا سی نا تو جنیاں چند کھجوراں ایسن میں سرکار دے سامنے رکھ دیتا تے نبی پاک علیہ السلام نے برکت دی دعا کر چھڈی، کھجوراں حضور دے سامنے رکھ چھڈیاں، سائیاں نے برکت دی دعا کر چھڈی۔
پھر حضرت ابو ہریرہ نو سرکار نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تینوں کھجوراں دے چھڑیاں نے، یہ تھیلے نو سانبھ کے رکھی، انہوں جھاڑنا نہیں، انہوں کنگالنا نہیں، بس تو ہاتھ پانا ہے، کھجوراں لے جانیاں، بس تو اس تھیلے چ ہاتھ پانا ہے، کھجوراں لے لینی جنیاں تینوں کھجوراں چاہیدیاں نے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے لوکو انہاں کھجوراں دے وچوں جڑی چند کھجوراں سائیاں نے دعا کر چھڈی، انہاں کھجوراں دے وچوں میں اللہ دے راستے تے بھی بنی ہے۔ تانوں پتہ جدوں لین والے ہوندے تے کنے آ جاندے نے، میں اللہ دی مخلوق بھی کھجوراں بنیاں، کھجوراں مکیاں نے۔ تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے لوکو میں پھر کھجوراں کھاندا رہیا، اپنے رشتہ داراں چ بھی ونڈیاں، بہن بھائیاں چ بھی ونڈیاں، پر کھجوراں مکیاں۔ آپ فرماندے نے آخر کار حضور دا دور ظاہری حضور دا پردہ ہو گیا، اس تو بعد فرماندے نے حضرت ابو بکر صدیق دا دور آ گیا، کھجوراں چل رہی ہیں، کھجوراں چل رہی نے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق دا دور آ گیا، کھجوراں چل رہی نے، کھجوراں مکیاں۔ دعا کنہاں نے کیتی ہے؟ حضور نے دعا کیتی ہے۔ آپ فرماندے نے آخر کا جدوں حضرت سیدنا عثمان غنی دی شہادت ہو گئی نا، میرے کولوں بورا کتے ڈگ گیا، یعنی آپ فرماندے میری زندگی نانگی اسی طرح سرکار نے دعا کی تھی، اللہ نے کنی برکت پا چھٹی، میں بھی کھاتی میری نسلاں نے بھی کھاتی۔ آپ فرماندے نے اللہ پاک نے اتنی کرم نوازی کی تھی، امام الانبیاء دے غلاموں حضور علیہ السلام اپنے غلاماں دے نال کتنا پیار کردے نے، اور اپنے غلاماں دے نال سرکار کتنا مہربانی فرماندے نے، کیویں؟ بخاری شریف دے الفاظ نے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1312 ہے۔ حضرت جابر فرماندے نے میرے سر تے بڑا ہی کردا ہے، والد صاحب دے سر تے بڑا کردا ہے، رضائی سن۔ ہن والد صاحب دا انتقال ہو گیا، ظاہری بات ہے جنہیں شاید لینی ہوگی انہیں پتراں کول آ کے منگنی ہے نا، اے میری چیز مینوں واپس کر، تیرے باپ نے ساڈے کولوں قرضہ لیا سی، ساڈا قرضہ واپس کر۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلامو حضرت جابر سرکار دی بارگاہ دے حضور ساڈے سر تے اتنا قرضہ چڑھ گیا ہے، اسی بڑی کوشش بھی کریو قرضہ لتھدا نہیں۔ حضور بڑی پریشانی بن گئی، لوگ آ کے تنگ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ ساری رقم سانو واپس کرو۔ حضور بڑی ٹینشن ہے، بڑی پریشانی ہے، انہاں سر تے قرضہ چڑھیا، حضور کرم نوازی کر چھڈو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جابر تیریاں جڑیاں کھجوراں لگیاں نے انہاں کھجوراں نال گل نہیں بنتی، عرض کیتی حضور میں ساریاں کھجوراں بھی توڑ لواں، قرضہ پھر بھی لتھدا، پھر بھی قرضہ اتنا زیادہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تو انج کر جڑیاں کھجوراں نے توڑ کے رکھ لے، میں آنا ہوں۔ فرمایا کھجوراں توڑ کے ڈھیری لا لا، رکھ لا، نالے جنہاں جنہاں دا تو قرضہ دینا ہے انہاں نوں بلا لا۔ امام الانبیاء دے کلام میں بخاری شریف دے الفاظ پہ پڑھتا، نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے گئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جابر ہن جنہاں لوکاں دا تو قرضہ دینا ہے سارے نوں بلا، لین لگی۔ نبی پاک علیہ السلام نے نہ فرمایا کہ ہن جابر جنہاں لوکاں دا تو قرضہ دینا ہے، جنہ دینا ہے، جنہ دا دینا ہے، جنہ دینا ہے سارے نوں بلا لا۔ حضرت جابر فرماندے نے لوگ اکٹھے ہو کے لین لگی۔ حضور علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ انہاں کھجوراں چ برکت پا دے، یا اللہ انہاں کھجوراں دے وچ برکت پا دے۔ ہن حضرت جابر فرماندے لوگ حضور نے دعا کیتی نے یا اللہ انہاں کھجوراں دے وچ برکت پا دے، پھر کنی برکت پئی، کنی برکت پئی، فرمایا کہ بلا لا۔ ہن لوکاں دی لائن شروع ہو گئی، حضرت جابر فرماندے نے لوکاں دا قرضہ اتاریا جا رہا ہے، اتاریا جا رہا ہے، توڑ کے سارے نوں میں کھجوراں دئی جا رہا، دئی جا رہا۔ آپ فرماندے نے لائن مک گئی، جنہ لوکاں دا قرضہ دینا سی وہ لائن ختم ہو گئی، کھجوراں اونے دیاں اونیاں ہی نے۔ اے حضور دا معجزہ، حضور دا کمال ہے۔ امام الانبیاء دے غلاموں اگلی حدیث مبارکہ مسند امام احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 158 ہے۔ حضور علیہ السلام دا پیارا جو فرمان حضرت انس حدیث دے راوی نے آپ فرماندے نے ایک انصاری صحابی انہاں دے گھر اونٹ سی، جویں اسی گھراں چ جانور رکھنے زمیندارا کرتے، اس طرح صحابی نے اونٹ رکھیا سی، اودے نال اپنے گھر دا کم کاج کرنا، ہاں جی پانی لے کے آنا، چارہ لے کے آنا، سارے گھر دے معاملات انہوں نے نمٹانے۔ لیکن جڑا اونٹ ہے نا وہ کسی بندے نو اپنے نیڑے نہیں لگن دیندا، ظاہر کر گھر والے نے کم لینا ہے، اپنا گھر دا کم کرنا ہے، لیکن جڑا اونٹ ہے نا کسی بندے نو اپنے نیڑے نہیں لگن دیندا، کسی کم واسطے تیار نہیں۔ ایک صحابی حضور دی بارگاہ چلے گئے، عرض کیتی حضور معاملات آ بن گئے، پریشانی گھر دا کم کرنا چاہتا، جڑا اونٹ ہے نا گل نہیں ماندا، کسی نو اپنے نیڑے نہیں لگن دیندا، حضور تشریف لے کے آؤ، مہربانی فرماؤ۔ امام الانبیاء دے غلاموں وہی جڑا اونٹ ہے جڑا کسی بندے نو اپنے نیڑے نہیں لگن دیندا، کسی نو اپنے قریب نہیں آن دیندا، ہن جڑا اونٹ ہے کسی بندے نو نیڑے نہیں لگن دیندا، پر جدوں میرے حضور آئے، چلو کوئی گل نہیں، جدوں میرے حضور آئے، جدوں میرے سب تو اونچی شان والا آ گیا، سب تو اونچی شان والا
آ گیا اچے رتبے پانے والا، آ گیا اچے رتبے پانے والا، آ گیا سب تو اونچی شان والا، آ گیا لوگو جڑا اونٹ کوئی گل نہیں، کوئی جڑا اونٹ جڑا کسے بندے نو اپنے نیڑے نہیں آن دیندا، پر جدوں میرے حضور تشریف لے کے آئے نے، جدوں حضور اونٹ ول چلے نے، ان غلام عرض کردے نے سونیا اے جڑا اونٹ ہے تہاڈی ذات نو نقصان پہنچاوے گا، کالی کملی والیا تسی دے نیڑے نہ جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غلامو پریشان نہیں ہونا، تانوں پتہ نہیں میرے بارے رب نے کی فرمایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ لوگوں جڑا اونٹ کسے بندے نو نیڑے نہیں لگن دیندا، پر جدوں میرے حضور اونٹ ول چلے نے اور اونٹ نے بھی دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ غلام عرض کردے نے سونیا رک جاؤ، فرمایا نہیں نہیں میں تے جانوراں واسطے بھی رحمت بن کے آیا ہوں، فرمایا اونٹ نو پتہ ہے میں اللہ دا نبی ہاں، میں سارے واسطے رحمت بن کے آیا ہوں۔ حضور جدوں اونٹ ول چلے نے لوگوں جڑا اونٹ کسے بندے نو نیڑے نہیں آن دیندا، پر جدوں حضور دے سامنے آیا ہے اپنی گردن نو جھکا کے حضور دے قدماں دے وچ سجدے کردا پیا ہے، حضور دے قدماں تے سر جھکا کے سجدے پیا کردا ہے۔ حضور نے اودی پیشانی دے بالاں تو پکڑ لیا، فرمایا کم کریا کر، سرکار نے بولی سمجھا چھڈی، حضور نے فرمایا کم کریا کر، کم تے لا چھڈیا۔ ہن غلاماں نے کیتے حضور تے جانور تھانوں سجدے پیا کردا تے اسی تے انسان تے اسی بھی تانوں فرمایا نہیں 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 انسان انسان واسطے سجدہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا دیکھو جانور بھی جدوں حضور دی گل آ جائے، جانور میرے نبی دا کتنا احترام کردے نے۔